یہ جو بارڈر کی سچویشن ہے ٹھیک نہیں ہے اور یہ حالات بہت سیریس حد تک خراب ہو چکے ہیں. کتنے لوگوں کی کتنے ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ ہے منیر کے غازی، یہ منیر کے غزنی، یہ کریں گے غزوہ ہند، یہ پروٹیکٹ کریں گے سعودیوں کو اور چائنا کو منرل دلائیں گے اور امریکہ کا تیل کھودیں گے. ابے منیر تیرے پچھواڑے میں آگ لگی ہے، تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ تو اپنے سینا کو بچا اپنے چھیتر میں. ٹرمپ صاحب بہت کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، 6 جنگیں رکوائیں. ابھی بھی یہ جنگ ہو رہی ہے اب، کیونکہ ان کو نوبل پرائز بھی نہیں ملا تو ابھی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. سعودی عربیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ ایک تو معاہدے کی تفصیل نہیں، صرف یہی ایک 2 چیزیں تھی کہ ایک پہ حملے، دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا اور ایک مدد کی بھی ایک مطلب ہے کہ ایک آپشن ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ معاہدہ یہاں پہ کوئی اپلیکیبل ہوگا. اسلامی امہ کے ایک ملک پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، پھر اسلامی امہ کے ہی ایک ملک افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ حملے چلتے چلے جائیں گے. انڈیا کسی بھی وقت یعنی آنے والے چند گھنٹوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں کسی بھی وقت آزاد کشمیر یا بھاولپور کے اندر سٹرائکس کر سکتا ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہماری ایک فل سکیل کلیش اب وہاں پر ڈیولپ ہو چکی ہے. ڈو یو تھنک کہ کیا گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے سفارتی لیول کے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ وہ فرینڈلی ریلیشن رکھ نہیں سکے کہ یہ ہمارے دشمن کی طرف اٹریکٹ ہو گیا، دشمن نے فوراً سے ان کو اپنی طرف. سعودی عربیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، آپ اس کے بھی کوئی اثرات دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک تو معاہدے کی تفصیل نہیں، صرف یہی ایک 2 چیزیں تھی کہ ایک پہ حملے، دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا اور ایک مدد کی بھی ایک مطلب ہے کہ ایک آپشن ہوگا. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ معاہدہ یہاں پہ کوئی اپلیکیبل ہوگا. لیکن سعودی عرب کا ایک میں سعودی عرب کو دیکھتا ہوں جب کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں دنیا میں یا ریجن میں، تو ان کا ایک سٹیٹمنٹ تو کبھی کبھی آتا ہے. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذرا صبر یعنی تھوڑی دیر کبھی کبھی لگاتا ہے. اس معاملے پہ بالکل کوئکلی آیا ہے اور سب سے پہلے آیا ہے. اور آپ جتنے بھی ماضی میں دیکھیں کہ ظاہر بات ہے ان کی اپنی پالیسی ہوگی، وہ ہم حق نہیں رکھتے کہ ان پہ ہم بات کریں یا تنقید کریں، لیکن انہوں نے سعودی عرب نے صورتحال کی جو نزاکت ہے اس کو دیکھتے ہوئے امیڈیٹلی فوراً اس کا مطلب اپنا، اور پھر بعد میں قطر نے کیا، آج ایران نے کیا ہے. اور آج جب طالبان ترجمان بول رہے تھے کابل میں تو اس نے بھی سعودی عرب اور قطر کا ذکر کیا ہے. اور ہمارے لیے بھی سعودی عرب انتہائی اہم ہے. جو تشویش انہوں نے کی ہے یہ تشویش میسج ہے، اور زیادہ میسج میری نظر میں کہ اس سائٹ پہ ان کی طرف جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ پاکستان کے جو خدشات ہیں وہ واقعی جنون ہے. اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ افغان لیڈرشپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو چلو ہم کسی کچھ دیر کے لیے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں، پاکستان جو کہتے ہیں اس کو اگنور کریں. یہ پاکستانیوں سے سوال پوچھنا بنتا ہے کہ یہ جو تم اتنے بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے، دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے اسلامک نیٹو بنا لیا ہے، اور اس اسلامک نیٹو کے نتیجہ میں اب اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوا تو سعودی عرب تو کیا ساری اسلامی امہ جو ہے وہ اپنے اوپر حملہ تصور کرے گی. تو اسلامی امہ کے ایک ملک پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، پھر اسلامی امہ کے ہی ایک ملک افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ حملے چلتے چلے جائیں گے. اور یہ حملے کوئی پہلے حملے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رنجشیں اور جھڑپیں اور لڑائیاں افغانستان اور پاکستان کی بے تحاشا رہی ہیں. لیکن اس بار معاملات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں وہ واقعی ہی بڑی خطرناک صورتحال ہے، خاص طور پر پاکستان کے لیے. پاکستان اب ایز یوزول دھمکیاں تو دے رہا ہے اور یہ تو بتا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ نپٹ لیں گے اور یہ ہے وہ ہے، مگر ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کس مشکل میں پڑ گئے. اب دیکھیے انہوں نے ISPR نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کتنی معنی رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ in a cowardly terrorist attack خوارجی belonging to Indian proxy فتنہ الخوارجی targeted police training school in Dera Ismail Khan district. The assailants attempted to breach the premier security.
However, their nefarious designs were swiftly foiled by the vigilant and resolute response of law enforcement. अच्छा, ये वो डेरा इस्माइल खान पे जो एक दिन पहले हमला हुआ था, उस पे ये बात करते हैं। तो अजीब और गरीब इनका मामला है कि अब ये अफगानिस्तान के खिलाफ मुसलसल यही बातें करते रहेंगे। अब सऊदी अरब ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी है, उसमें उन्होंने इस बात की तो कोई इंडिकेशन नहीं दी कि अब वो अफगानिस्तान पे अटैक करेंगे, क्योंकि जिस तरह ये पाकिस्तानी छलांगे लगा रहे थे, इनके जर्नलिस्ट, बूट बालची जर्नलिस्ट, इनके मिलिट्री के लोग, इनके जो बॉट्स बैठे हुए हैं, जो उन्होंने बिठाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, वो तो यही छलांगे लगा रहे थे कि जनाब अगर पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब उस पे अपने हमले के तौर पर लेगा और फिर रिएक्ट करेगा। अब सऊदी अरब ने तो एक प्रेस नोट दिया है, दोनों मुल्कों का है कि काम डाउन, दैट्स ऑल। तो इससे ये बात साबित होगी कि सऊदी अरब को पाकिस्तान के किराए के फौजी चाहिए, ना कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। वो तो उनके एजेंडे में न शामिल है, ना ही जब पैक्ट साइन हुआ था सऊदी अरब की तरफ से कोई बढ़के मारी गई थी या कोई ऐलानात किए गए थे, वो सारी बढ़के तो पाकिस्तान की होती। हम किसी भी तौर पर अफगानिस्तान के साथ वॉर में या फिर इंडिया के साथ वॉर में कांस्टेंट नहीं रह सकते या लंबा टाइम नहीं रह सकते। हमारी मिलिट्री ने अपना काम कर दिया है, ये जरूरी था, हमने मसल दिखाया है। लेकिन बात है नाज़रीन हमारी डिप्लोमेसी की, बात है हमारी गवर्नमेंट की। भाई आपका काम यह है कि आपने कोई ना कोई, देखिए डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि आपने सफारतकारी करनी है, और सफारतकारी की बुनियादी शर्त है कि आपने रास्ता निकालना है आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर सफारतकारी में नो नहीं होती, यस होता है, और आपने रास्ता निकालना है, चाहे आप सऊदीज के जरिए निकालें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जरिए निकालें, चीन के जरिए निकालें, रूस के जरिए, जिसके जरिए मर्जी निकालें, लेकिन आपने रास्ता निकालना है। आपने अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली इंगेज करना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा मैसिव फेलियर है कि हम एक वहां पर एक जो एक वैक्यूम है वो क्रिएट किया जा रहा है, हम इंडिया को स्पेस दे रहे हैं। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारी रियासत के, स्टेट के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि इधर तो फन फैलाए बैठे हैं, मोदी बैठा हुआ इधर, और उधर भी आप एक और नाग आपके सर के ऊपर खड़ा हो जाए। मैं कन्विंस्ड हूं इस बात के ऊपर कि उन्होंने, अब मैं फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो ये बुरे मान जाते हैं लोग, कि उन्होंने हमारा खाया है और उसका हक नहीं अदा किया। मैं इस बात पर कन्विंस हूं, मैं इस बात पर भी कन्विंस हूं कि इस वक्त इंडिया उन्हें पैसे दे रहा है, लिहाजा उन्हें लक्ष्मी नजर आ रही है इंडिया में।